ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ ایمان ایک احساس کا نام ہے، عقیدے کا نام ہے۔ ایمان وہ ہے جو نظر نہیں آتا، مگر ایمان ٹھیک سے اندر آ جائے تو پھر سب کچھ نظر آنے لگتا ہے۔ ایمان نظر نہیں آتا، مگر اگر ایمان پختہ ہو جائے، کامل ہو جائے تو پھر لوح محفوظ نظر آنے لگتا ہے۔ مگر ایمان پاک ہے، پاکی پسند۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی آپ نے کوئی گناہ کیا ہوگا تو دل گھبرانے لگتا ہے، جھوٹ بولنے کے بعد دل گھبراہٹ ہوتی نہیں ہوتی، دل ضمیر تانے دینے لگتا ہے، ضمیر تانے دینے لگتا ہے، طنز کرنے لگتا ہے، اندر سے آوازیں آتی ہیں تو نے یہ ٹھیک نہیں کیا۔ یہ آپ کا اندر سے آواز نہیں آتی، یہ آپ کا ایمان ہے جو آپ کو تنبیہ کرتا ہے۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ نہیں آپ آ جاؤ۔ ویسے کام ٹھیک نہیں ہو رہا ہے نا، تقریر کے لیے تھوڑی نہیں جلسہ کر، بیٹھ جاؤ ایک جگہ بھائی۔ میں کمیٹی والوں سے بڑا پریشان ہوں، روز یہ کمیٹی والے ہی پریشان۔ بیٹھ جائیں، میں فالتو بات تو کرتا نہیں تقریر میں۔ مطلب اگر ایمان اندر ہے تو برائی پر آواز آئے گی۔ اور مولا کائنات مولا علی فرماتے ہیں جب بندہ زیادہ گناہ کر لیتا ہے تو اس کا ایمان مرنے کی حد تک پہنچ جاتا ہے، اور پھر اس پر گناہ اثر نہیں کرتے۔ میرے حضور فرماتے ہیں گناہ کے بعد ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، ایک سیاہ نقطہ، دوسرا نقطہ، تیسرا نقطہ، چوتھا نقطہ، یہاں تک کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا قلب سیاہ ہو گیا، اب کسی بری بات کا اثر نہیں ہوگا۔ اب میری طرف توجہ کریں، غور کریں، ایمان کے ساتھ دنیا میں آنا بہت بڑی بات نہیں، ایمان کے ساتھ جانا یہ سب سے بڑی بات۔ مدینہ شریف کی گلیاں ہیں اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ کا وصال ہونے والا ہے، صحابی رسول ہیں، سب سے بڑے عظیم محدث اپنے زمانے کے، ان سے زیادہ روایت احادیث فقہ حنفیہ میں کسی سے نہیں لی گئی۔ اگر ان کو نکال دیا جائے تو فقہ حنفیہ میں کچھ بچتا ہی نہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ انتقال کا وقت ہے، صحابی رسول ہیں، دن رات حضور کے ساتھ رہتے ہیں، ان کی ایک نیکی ساری امت کی نیکی پر بھاری ہے، غیر صحابہ کی۔ اب میری بات سنیں، ان کا انتقال ہونے والا ہے، ان کا رنگ کبھی پیلا ہوتا ہے، کبھی سرخ ہوتا ہے، کبھی پیلا ہوتا ہے، کبھی سرخ ہوتا ہے، کبھی وہ رونے لگتے ہیں، کبھی وہ کانپنے لگتے ہیں، کبھی بچوں کی طرح گڑگڑانے لگتے ہیں۔ لوگوں نے کہا اتنے بڑے صحابی کیا موت کے وقت موت سے گھبرا گئے ہیں، کیا اوزان خطا ہو گئے ہیں، کیا موت سے ڈر لگتا ہے؟ کہنے لگے مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا۔ پھر حضور نے فرمایا مرتے وقت مسلمان کو، انسان کو پتہ چل جاتا ہے، یعنی فرشتہ روح بعد میں نکالتا ہے، پہلے اس کو بتا دیتا ہے کہ تو جہنم میں جانے والا ہے یا جنت میں جانے والا ہے، یعنی اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو میں اپنے رب کی بارگاہ میں رو رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں مالک ابو ہریرہ بڑا گنہگار ہے، اس نے اپنی جوانی میں بڑے گناہ کیے ہیں، اس نے زندگی میں بڑے گناہ کیے ہیں، تو ابو ہریرہ کو معاف کر دینا اس کے گناہوں پر۔ اور مالک موت کا وقت ہے، اگر تو نے موت کے وقت میں ابو ہریرہ پہ کرم نہ کیا تو ابو ہریرہ برباد ہو جائے گا، اگر موت کے وقت تو نے ابو ہریرہ پہ کرم نہ کیا تو ابو ہریرہ برباد ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی چاند رات والے دن رو رہے ہیں، لوگ تو خوشیاں مناتے ہیں عید کی، آپ روتے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضور کیوں روتے ہیں؟ آپ اتنا روتے ہیں، بے تحاشا روتے ہیں۔ آپ نے سر اٹھایا سجدے سے اور فرمایا لوگ کہتے ہیں کل عید ہے، پرسوں عید ہے، مگر عبد القادر کی جیلانی کی اس دن عید ہوگی جس دن دنیا سے ایمان کے ساتھ جائے گا۔ اے لوگوں میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی ہیں، سید الطائفہ ہے، سلسلہ قادریہ کے بڑے بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں میرا ایک شاگرد تھا، بڑا قریبی میرا شاگرد، وہ انتقال کرنے والا تھا، میں اس کے قریب گیا، میں نے سورہ یاسین پڑھا، اس نے کہا سورہ یاسین بند کر لو، مجھ کو قرآن سے نفرت ہے۔ وہ کہتے ہیں پھر میں نے اس سے کلمہ شریف کی تلقین کی، اس نے کہا کلمے سے نفرت، تم سے نفرت، تمہارے دین سے نفرت۔ انہی گھٹیا الفاظ کے ساتھ وہ مر گیا، معاذ اللہ، پورا مجمع کہو معاذ اللہ، وہ مر گیا۔ اور مرنے کے بعد اس کو 40 دن لگاتار حضرت جنید روتے رہے، وہ شاگرد تھا، جب 40 دن کے بعد دیکھا اس کے جبڑے میں انکڑی ڈال کر، یعنی ہاتھ میں ہتکڑی لگتی ہے دنیا میں، اور جہنم میں جب ہتکڑی لگتی ہے تو جبڑے میں لگتی ہے، اس کے جبڑے سے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں
کیسے برباد ہو گیا؟ کہنے لگا حضور میں دو گناہ کرتا تھا، ایک تو میں دوستوں کے کہنے پہ کبھی کبھی شراب پی لیا کرتا تھا، اور دوسرا گناہ میرے اندر یہ تھا کہ میری نگاہیں پاک نہیں تھی، میں دوسروں کی بچیوں کو بری نظر سے دیکھتا تھا، میں دوسروں کی بیٹیوں کو بری نظر سے دیکھتا تھا، میری نگاہیں پاک نہیں تھی۔ حضور مرتے وقت میرا ایمان چھن گیا، اب میں کسی لائق نہ بچا، حضور میں بالکل بربادی کی طرف چل دیا، سرکار میں کسی لائق نہ بچا، حضور اب میرے لیے کوئی دعا بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری مولا کائنات مولا علی کے خلیفہ بیان کرتے ہیں، میرا ایک مرید تھا، میرا ایک شاگرد بہترین حافظ، سب سے پکا ٹناٹن حافظ میرے پاس آیا، آ کے بولا حضور میں برباد ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں کہیں کا نہ بچا حضور، میں برباد ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کہ کل ایک لڑکی کا پیچھا کر رہا تھا، اس نے پلٹ کے مجھے دیکھا، کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ تو مسلمان ہو کے حافظ قرآن ہو کے ایک مسلمان لڑکی کا پیچھا کرتا ہے؟ مسلمان لڑکے تو اس وجہ سے ہیں کہ وہ غیر مسلم لڑکیوں کے سروں پہ آنچل رکھے، تو میرا پیچھا کر رہا ہے، تجھ کو شرم نہیں آتی؟ کہتے ہیں اس کے یہ الفاظ میرے سینے پہ لگے اور ایسے نشتر کی طرح چبھے کہ مجھ کو گھبراہٹ اور پسینہ پیدا ہوا۔ اس کے لے کے تب سے لے کے اب تک قرآن کا ایک آیت بھی یاد نہیں قرآن کی۔ حضور بس میں اسی وجہ سے گھبرا رہا ہوں، ابھی قرآن نکلا ہے، کہیں میرا اللہ زیادہ ناراض ہو جائے تو میرا ایمان نہ نکل جائے۔ حضرت حسن بصری نے دعا کی رو رو کے، اے اللہ میرے مرید پر رحم کر دے۔ کہاں اب حسن بصری کی طرح پیر رہ گئے ہیں، اب تو پیروں کو تمہارے نذرانوں سے مطلب ہے، کس کو اعمال کیا کر رہے ہو کوئی مطلب نہیں۔ اے میرے دوستو، میرے نوجوان ساتھیوں، یہ بتاؤ تم نے جو راتوں کو فلمیں دیکھی ہے تمہارے رب نے تمہیں نہیں دیکھا ہے؟ بتاؤ تم نے جو یوٹیوب دیکھا ہے تمہارے رب نے نہیں دیکھا ہے؟ تم جو انسٹاگرام پہ گندی سٹوریاں دیکھ رہے ہو تمہارا رب تم کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ بتاؤ جو فیس بک پہ تمہاری آنکھیں گندی ہو گئی، تمہاری پاکیزگی بیکار ہو گئی، تمہارے پاس کچھ نہیں بچا، بتاؤ میرے دوستو کیا بچا ہے تمہارے پاس؟ کچھ بھی نہیں بچا میرے دوستو، میرے عزیزوں، اپنی زندگیوں کو بدلو، اپنی جوانیوں کی حفاظت کرو۔ بہترین جوانی وہ نہیں ہے جو دنیا کی دیوانی ہو، بہترین جوانی وہ ہے جو مدینے والے کی دیوانی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ آپ لوگ کھڑو۔ میری تقریر کے دوران بلگنام شریف کے لیے ایک شہزادے کی آمد ہوئی، حضرت علامہ سید انس میاں صاحب قبلہ مدد اللہ علیہ، یہ روحانی شفا خانے کے مالک ہیں، اور ان کو حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا فیض ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خانوادے کو برکتیں عطا کرے، فیض کو مزید عام فرمائے، اور خاتون جنت کے وسیلے پاک سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس محفل کو قبول کرے۔ میں کہہ رہا تھا میرے دوستو، آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر خدا نہ کرے مرتے وقت ایمان چھن جائے تو پھر کیا ہوگا؟ آج کے حالات مسلمان لڑکوں کو سمجھ میں نہیں آتی یہ بات۔ میری طرف دیکھو، میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں، مسلمان لڑکوں کو دیکھو، زندگیاں ان کی دن بعد اسی میں گزر رہی ہیں۔ 10 سال کے بچے اس میں لگ گئے، قائم میں ویڈیو گیم میں لگ گئے، بلکہ 10 سال کے بچے میں نے ہوٹلوں میں گندی تصویریں جب دیکھتے ہوئے دیکھا تو میں نے پوچھا یہ گندی تصویر بیٹے کیوں دیکھ رہا ہے، کیا نام ہے؟ کہنے لگا محمد زید نام ہے، اور گندی تصویر دیکھتا 10 سال کا بچہ۔ میں نے کہا بیٹے تجھ کو کسی نے بتایا نہیں یہ بری بات ہے؟ کہنے لگے میرے ابا بھی دیکھتے ہیں، میرے گھر میں ٹی وی بھی چلتی ہے، میرے یہاں یہ بری بات نہیں سمجھی جاتی، ہم نے خود اپنے گھر کو آگ لگانی شروع کر دی ہے۔ میری بیٹیوں، میری بہنوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرے بچوں نوجوانوں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ نے تمہیں ویڈیو گیم کھیلنے کے لیے پیدا کیا تھا؟ بتاؤ دنیا میں اسی وجہ سے اللہ نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا کہ تم ویڈیو گیم دیکھو؟ اپنی زندگی کی قیمتی زندگی جو تمہیں کوئی ڈاکٹر 10 منٹ نہیں دے سکتا، یہ زندگی تم نے اپنی زندگی ان یوٹیوب پر خرچ کر دی، 5 گھنٹے، دن میں 10 گھنٹے تمہارے پاس، میری بہنوں کے پاس، میرے بھائیوں کے پاس وقت ہے۔ اب تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لڑکیاں اور لڑکے اپنے اسٹیٹس لگا رہے ہیں۔ ارے کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا کہ مسلمان لڑکی کنیز فاطمہ اپنے اسٹیٹس لگا رہی ہے۔ اب جتنے لوگوں کے موبائل میں اس کا نمبر ہے سب کو اس کی تصویریں پہنچ رہی ہیں، سب دیکھتے ہوں گے تو کیسی لعنت برستی ہوگی اس لڑکی کے اوپر، اور وہ کتنا بے غیرت انسان ہے جس کا نام محمد فہیم ہے، محمد عدنان ہے، محمد زید ہے، عبد الکریم ہے، عبد الرحیم ہے، غلام ابو بکر ہے، جس کا نام عمر ہے، جو غلام علی ہے، جو غلام حسین ہے، اور اپنے موبائل کی اب اپنے موبائل کے اسٹیٹس پہ گندی تصویریں لگاتا ہے۔ ارے کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ تجھ کو شرم نہیں آتی؟ حضور کا نام رکھ کے یہ کام کرتا ہے، میرے نبی کا نام اپنے نام کے آگے لگا لیا ہے اور یہ گھٹیا کام کر رہا ہے، تجھ کو
بھکاری تھے کہ دلی کی جامع مسجد کے باہر ایک بھکاری بھیک مانگ رہا تھا. انگریز کا دور تھا, برٹش دور, وہ آگے بڑھا, انگریز نے اس سے کچھ مانگا, انگریز نے کچھ پیسے دے دیے. اسی حالت میں اس کا بٹوا نیچے گرا انگریز کا, اس نے بٹوا اوپر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد بٹوے کے اندر سے اس نے رکھ لیا. اسے دیکھا ملا نہیں وہ انگریز 3 مہینے کے بعد واپس آیا. اس نے پہچان کے کہا بابو جی آپ کا بٹوا ہے. اس نے اپنا پرس دیکھا, پیسے گنے, بولے پیسے بھی پورے ہیں, کیا تو بھکاری نہیں ہے؟ یہ بٹوا تو میرا ہی ہے. کہا میں بھکاری ہوں. کہا اس میں اتنے پیسے تھے کہ تیری زندگی بدل سکتی تھی, تو بھکاری سے امیر بن سکتا تھا, گھر بنوا سکتا تھا, تو نے یہ پیسے نکالے کیوں نہیں؟ وہ انگریز سے کہنے لگا میں بھکاری ہوں مگر بے غیرت نہیں ہوں. کہا کیا مطلب؟ کہا تم عیسیٰ علیہ السلام کی امتی ہو, میں مصطفیٰ کا امتی ہوں. اگر تمہارے نبی نے میرے نبی سے قیامت کے دن کہہ دیا ہوتا کہ آپ کا امتی چور ہے تو میرے نبی کو تکلیف ہو جاتی, میرے حضور کو تکلیف ہو جاتی, میرے سرکار کو شرمندگی ہو جاتی. میں اتنا برا نہیں ہوں جو اپنے نبی کو شرمندگی پہنچاؤں. لو اپنا یہ پرس لے جاؤ اور اپنا کام دیکھو. انگریز بولا پرس بعد میں دینا, پہلے اپنا ہاتھ آگے بڑھا اور مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے. ارے جس امت کے امتی کی ایمان کا یہ عالم ہے, اس امت کے نبی کی ایمانداری کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ مصطفیٰ. مگر آج کون کس کو بتائے میاں, چونکہ ہم اپنے اسلاف کو بھول گئے. مجھے بتاؤ, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جن لڑکیوں نے, جن میری بہنوں نے, جن میری بیٹیوں نے گانے دیکھے ہیں, فلمیں دیکھے ہیں, بچے پیٹ میں ہیں اور وہ گندی تصویریں دیکھ رہی ہیں. ابھی کچھ دنوں پہلے یہ ریسرچ ہوا کہ بچے کون ہوتے ہیں, یہ پاگل جو اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں, یہ کون بچے ہیں؟ ان پر ریسرچ ہوا. جب ان پہ ریسرچ ہوا, ہاروارڈ نے 25 سال ریسرچ کیا, تو انہوں نے کہا یہ وہ بچے تھے ماں کے پیٹ میں تھے تو باپ نے ماں کو مارا. اب جاہل کو کیا پتا, بے وقوف کو, کہ مار رہا ہے, بیوی کو اثر ہو رہا ہے بچے پر, تو بچے کا دماغ پہ اثر ہو گیا, بچہ پاگل مینٹل ہو گیا. اب یہ دنیا میں گھماتا پھر رہا ہے, اب کیا فائدہ, اب تو تم نے بربادی کر لی. اس کا مطلب یہ کہ باپ کے کرنے کا اثر ماں کے پیٹ کے بچے پہ بھی ہوتا ہے. اب جب ڈاکٹر کے پاس عورت جاتی ہے تو وہ کہتا نہیں ہے ڈاکٹر یہ کھانا, یہ مت کھانا, یہ کھانا, یہ مت کھانا, یہ کھاؤ گی تو یہ بڑھے گا, اگر بادام کھاؤ گی وٹامن ڈی بڑھیں گے, اگر انار کھاؤ گی تو پھر خون بڑھے گا, اگر سنترا کھاؤ گی تو وٹامن سی بڑھے گا, اگر امرود کھاؤ گی تو وٹامن ڈی بڑھے گا. مجھے بتاؤ, اگر ماں باپ, اگر ماں اللہ کا بنایا ہوا سیب, سنترا, انار, امرود کو کھائے تو اس کا اثر اگر بچے پہ ہو جائے تو کیا اللہ کا کلام ماں پڑھے گی تو کیا بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ بولو تو صحیح یار, بولو تو صحیح. یہ جتنے کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں ان کی ماؤں سے پوچھ لو جب یہ پیٹ میں تھے تو انہوں نے فلمیں دیکھی تھی کہ نہیں دیکھی؟ دیکھ لو, پوچھ لو. ان عورتوں کے گھر بچے پیدا ہو جائیں گے, فلاں کی لڑکی بھاگ گئی, فلاں کی لڑکی نے ناک کٹا دی, فلاں کی لڑکی نے پہلے تو نہیں کٹاتی تھی, اب یہ اتنی کیوں کٹانے لگی؟ اس کی تیاری پہلے سے ہو رہی تھی. یہ تو ریزلٹ آیا, ریزلٹ. جب گود میں تھی بیٹی تو ماں اسی کو گود میں لے کر کے فلم دکھاتی تھی, ڈرامہ دکھاتی تھی. اب وہ جب ڈرامہ دیکھتی تھی, ڈرامے میں ماں رونے, یا جیسے ایموشنل سین آیا ماں رونے لگی, وہ سمجھی یہ ڈرامہ اچھی بات ہے. اب اس نے دیکھا کہ لڑکے لڑکی بھاگ رہے ہیں اس کے اندر, وہ بھاگتا دیکھتی رہی, اس میں بے حیائی کے مناظر, کوئی شرم والا آدمی تو اسے دیکھے بھی نہ. اپنی بہن بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے جو فلمیں دیکھتے ہیں بے غیرت لوگ, کوئی شرم والا آدمی تو نظر نہ اٹھائے ادھر کو کہ بہن بیٹھی ہے, باپ وہیں بیوی بیٹھی ہے, وہیں بیٹی بیٹھی ہے, وہیں ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے. جب یہ 20 سال تک وہ دیکھتی رہی, اب بڑے ہو کے اگر وہ بھاگ گئی تو کیا بات ہے؟ ارے تو نے تیاری تو شروع سے کروائی تھی. مائک دے دو بولنے کے لیے, توجہ ہے کہ نہیں؟ بولو میری بات, بولو. یہ بات کہاں سے چلنے لگی بھائی بنا کی لڑکی نے؟ اچھا مجھے بتاؤ, اگر لڑکی کو یہ سکھا دیا جاتا, اگر ماں کو وہ سیریل کے سامنے رونے کے بجائے اللہ کے سامنے روتا دیکھتی تو کبھی ایسا کرتی؟ مگر کوئی بات نہیں, میں بھی کیوں سمجھا رہا ہوں, میں بھی اپنا گلا کیوں پھاڑ رہا ہوں, میں بھی اپنے گلے کی نسیں کیوں سوجا رہا ہوں, کیوں ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہوں؟ مجھے کیا ضرورت ہے؟ بات یہ ہے کہ موت کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے. میں اس وجہ سے مجھے بتا دو. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ غلام.
قرآن بھلا دیا. ادھر دیکھو توجہ کرو, میری طرف توجہ کرو. فلاں جگہ مسلمان مارے گئے, فلاں جگہ مسلمان مارے گئے, فلاں جگہ مسلمان کو مار دیا. یہی تو بات ہے, جب آدمی بزدل ہو جاتا ہے تو کوئی بھی اس کو مان لیتا ہے. شیر دل کو ایسے کوئی نہیں مار سکتا. بزدلوں کی موت ایسی ہوتی ہے, مسلمان ہو گیا بزدل اور اس نے بھلا دیا اپنے بزرگوں کو. بارش آ رہی ہے, بھاگو گے تو نہیں, جلدی بولو, بھاگو گے تو نہیں. حضرت تشریف رکھتے ہیں. یہ بارش بھی اللہ کی مرضی. بیٹھے رہو, اگر تھوڑی دیر اللہ کا کرم ہوا تو بات پوری کریں گے انشاءاللہ, ہے نا. زور سے بولو سبحان اللہ. ایسی بس تم بولتے رہو, مجھ کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے. زور سے بولو سبحان اللہ. میں کیا عرض کر رہا تھا, ادھر دیکھو توجہ کرو. میں کیا عرض کر رہا تھا, میری طرف دیکھو, میری بہنوں سے کہو, میری بیٹیوں سے کہو, میرے گھر کی بچیوں سے کہو, اور سب کو یہ بتاؤ کہ جب مسلمان اس زمانے میں, آج 57 ملکوں میں مسلمان طاقتور ہیں, ان کے پاس ایٹمی طاقت ہے, مگر کہیں ان کے پاس کچھ نہیں.